بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله عز وجل في مقام آخر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر رواه البخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه اسلام سے پہلے لوگ جاہلیت کے اندر تھے، توہم پرستی زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج، عقائد کی خرابی اور باطل نظریات کا شکار تھے۔ ان کے نزدیک ہر خیر اور شر کے لیے فائدے اور نقصان کے لیے، بھلائی اور برائی کے لیے اپنے اپنے معیار اور اپنی اپنی رسمیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو کامل، مکمل اور اکمل دین بنا کر نازل فرمایا اور مکمل ضابطہ حیات اسلام کو قرار دیا، جو ہر قسم کی جاہلیت اور جہالت سے بھی مبرہ ہے، اور دین اسلام ضلالت اور گمراہیوں سے بھی پاک ہے۔ رسم و رواج زمانہ جاہلیت کے نظریات، توہم پرستی، بدعات اور خرافات کے لیے دین اسلام کے اندر جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے، لوگوں کے باطل نظریات کو صحیح کرنے کے لیے، لوگوں کی جہالت اور جاہلیت کا دورہ ختم کرنے کے لیے، توہم پرستی اور نظریات کی خرابی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو نازل فرمایا۔ لیکن افسوس کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس خالص دین کو ضلالت اور جہالت سے خلط ملط کرنے، بدعات اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، انسانی ترقی کے باوجود، علم و فنون کے باوجود، نظریاتی طور پر
اور عقائد کے لحاظ سے انسان ابھی بھی گمراہیوں کا شکار ہے۔ کبھی انسان کے باطل نظریات اور عقائد کی خرابی کا تعلق اور یہ اپنے باطل نظریات اور عقائد کی خرابی کی نسبت دنوں کی طرف کرتا ہے، تو کبھی یہ مہینوں کو منحوس سمجھتا ہے، تو کبھی یہ نمبروں کو اور ہفتوں کو اور وقت کو اپنے لیے خیر اور شر والا سمجھتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح اس کے اندر بھی عقائد کی خرابی موجود ہے، باطل نظریات کو یہ پروان چڑھا رہا ہے۔ محرم کا اسلامی مہینہ پہلے سال کا شروع ہوتا ہے تو یہ اپنے باطل نظریات کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ والا مہینہ بنا دیتا ہے۔ سفر کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، پھر آگے ربیع الاول کو اس نے ربیع النور بنا دیا، پھر اسی طرح کبھی یہ اپنے باطل نظریات اور عقائد کی خرابی کی نسبت دنوں کی طرف کرتا ہے، کبھی دنوں کے ساتھ یہ وقت کو اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے، کبھی یہ کاروباری ہے تو کاروبار کے لحاظ سے اپنے آپ کو اپنے معاملات کو خراب کر لیتا ہے، اور سفر کے مہینے میں جاہلانہ رسومات اور شرکیہ عقائد اس کے نظریات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ بازاروں میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو سفر کے مہینے میں فوت ہو جائے اس کی آخرت بہتر نہیں ہوتی، اس کے لیے تو لمبے سفر ہیں، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے۔ یہ اپنے طور پر بدھ والے دن کو بھی درست نہیں سمجھتا، یہ اپنے طور پر اپنے کاروبار بزنس کے لیے جاب اور ملازمت کے لیے جمعرات کو بھی خیر والا نہیں سمجھتا، یہ اپنے گندے نظریات اور گندے عقیدے کی بدولت صبح صبح پہلے گاہ کو ادھار دینا بھی پسند نہیں کرتا، یہ لکھنے پڑھنے کے باوجود کاروباری ترقیوں کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ رات کو گھروں میں جھاڑو دینا دولت کو ختم کر دیتا ہے، یہ ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ جوتا الٹا ہو جائے تو انسان کے ارزق ختم ہو جاتا ہے، یہ انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ چارپائی کے پاؤں والی سائڈ اگر اوپر کر دی جائے تو رزق کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ آج بھی کروڑوں روپے کی کوٹھی بنا کر اس کے اوپر کالے رنگ کی ہنڈیا کو باعث برکت اور نظر بد کی دوری کا نتیجہ سمجھتا ہے، یہ آج بھی 5-7 کروڑ کی گاڑی لے کر اس کے آگے ٹوٹے ہوئے جوتے کو لٹکا کر سمجھتا ہے کہ گاڑی کو حادثات سے اور نقصان سے یہ ٹوٹا ہوا جوتا بچانے والا ہے۔ یہ سائنس کی ترقی، میڈیکل سائنس کی ترقی، یہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا انسان، یہ ہواؤں میں اڑنے والا اور سمندروں میں تیرنے والا انسان آج بھی سمجھتا ہے کہ کالا کپڑا اس کو نظر بد سے بچا لیتا ہے۔
اس کے عقیدے آج بھی اتنے ہی گندے ہیں کہ گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو تو ایک مخصوص درخت کی مخصوص شاخیں دروازے پر لٹکا دینے سے اس کے نقصان اور اس کے نفع کا معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ بدبخت انسان آج بھی سمجھتا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور ٹوٹے ہوئے پیسے چمنی اٹھانی کے اندر سوراخ کر کے دھاگا ڈال کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے تو ددحال اور ننہال والوں کو پیسے کی کمی نہیں آتی۔ یہ میرے بھائیوں کی زمانہ جاہلیت کے دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات سے پہلے آنے والے لوگوں کے نظریات نہیں ہیں۔ یہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج کے دور میں نام نہاد مسلمان کے عقائد کی اور نظریات کی خرابی ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کے لیے اس کے عقائد اور نظریات کی خرابی کا پیدا ہو جانا، سفر کے مہینے کو نحوست اور بدشگونی لینا، میرے بھائیوں یہ عقائد کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ نظریات کی خرابی کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کی نسبت کسی اور چیز کی طرف کر دی جائے، اللہ کے علاوہ اختیارات کا مالک کسی اور کو سمجھ لیا جائے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 51 ہے۔ کہہ دیجئے ہرگز مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، ہرگز کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی تکلیف جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ سارے اختیارات کا مالک ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن لوگ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، ان کا توکل، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ صرف اللہ پہ رہنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے معاملات کو نپٹانا ہے، تو سفر کے مہینے کو چلو آگے لے جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم فلاں مہینے کو لے آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کا آگے پیچھے ہونا اور کرنا یہ تو کفر کے اندر اور اضافہ ہے۔ اور پھر نہ صرف قرآن نے ان کے باطل نظریات کا رد کیا، نہ صرف قرآن نے ان کے عقائد کی خرابی کو درست کیا، نہ صرف قرآن نے ان کے جو باطل نظریات اور عقیدے گندے تھے ان کی اصلاح کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی دیکھیے۔ آپ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، اپنی مرضی سے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگ جائے، ولا حامۃ، الو کا منحوس ہونا بھی درست نہیں ہے، ولا طیرۃ، کسی چیز سے بدشگونی لینا بھی درست نہیں ہے کہ آج بدھ ہے، آج کے دن کیے ہوئے معاملات درست نہیں ہوں گے، آج فلاں کام ہے اس لیے درست نہیں ہوگا، ولا سفر، اور جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک شخص آیا تھا نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے اونٹوں کو خارش لگ گئی ہے، پہلے اونٹ کو دوسرے کو پہلے سے، تیسرے کو دوسرے سے، اور چوتھے کو تیسرے سے، اس طرح سب کو لگ گئی ہے، اس طرح ایک بیماری دوسروں میں سرایت کر چکی ہے، ایک متعدی بیماری ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگ چکی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی اگر وہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے تو پھر بتا فمن عاد الاول، پہلے اونٹ کو وہ بیماری کہاں سے لگی؟
یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جائے، دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہو جائے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگ جائے، باپ سے بیٹے اور بیٹے سے باپ کو لگ جائے، بھائی سے بھائی کو لگ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا، کسی بیماری کے اندر اللہ نے یہ خاصیت نہیں رکھی کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، متعدی بیماری ہو، اللہ کے حکم کے علاوہ یہ کبھی اپنی وجود بھی نہیں پا سکتی۔ آپ سائنس اور میڈیکل سائنس کا مطالعہ کریں نا تو ہم جب بازاروں سے گزرتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنی فیکٹریوں اور کارخانوں کے اندر جاتے ہیں، ہم مارکیٹس کے اندر گزرتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں قسم کے بیکٹیریاز ہیں جن کے وجود کو ہم پامال کرتے ہوئے گزرتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں قسم کے جراثیم ہیں جن کا روز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے جسم کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہیں، ہمارے واش رومز کے اندر بھی ہیں، ہماری مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر بھی وہ لاکھوں کروڑوں جراثیم، لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا موجود ہیں۔ ان سب سے حفاظت کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان اور غیر مسلم اور انسان ہر قسم کے لوگوں کے نظریات کی اصلاح اور عقیدے کی اصلاح کے لیے فرمایا تھا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرتا، بدشگونی لینا بھی درست نہیں ہے۔ میں آگے چل رہا تھا، تو نے مجھے پیچھے سے آواز دی، اب جو کام تھا وہ نہیں ہوگا، یہ ہے بدشگونی لینا۔ کالی بلی نظر آ گئی، یہ درست نہیں ہوگا بدشگونی لینا۔ رات کو گھر سے گھر میں جھاڑو دیا ہے، اس کا مطلب ہے گھر سے دولت باہر چلی جائے گی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا گھر میں رات کو جھاڑو دینا تو دولت باہر جاتی ہے۔ میں نے کہا اس کا تو بہترین حل ہے رات کے وقت بازاروں کی وہ کوڑا کرکٹ گھر میں پھینکنا شروع کر دو اور دن کو باہر نکال دو، دولت واپس آ جائے گی جو باہر چلی گئی۔ کتنا انسان بد دل ہو چکا ہے، بد عقیدہ ہو چکا ہے، اس کے نظریات کتنے خراب ہو چکے ہیں، اس کے معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں، یہ باطل نظریات کا کس قدر حامل ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 سال پہلے متنبع آگاہ کر دیا تھا لا طیرتا، بدشگونی لینا درست نہیں۔ اس بدشگونی کا تعلق انسان کے ساتھ ہو، کسی مہینے کے ساتھ ہو، کسی دن کے ساتھ ہو، کسی وقت کے ساتھ ہو، کسی نمبر کے ساتھ۔ دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل صبح صبح اٹھتے ہیں، قومی اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک صفحے کے اینڈ پر لکھا ہوتا ہے آج آپ کا دن کیسا رہے گا۔ وہ اپنے دن کے حساب سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، میرا ستارہ یہ ہے، میرا لکی نمبر یہ ہے، میرا لکی دن یہ ہے، میرا لکی مہینہ یہ ہے۔ آج آپ کا دن کیسا رہے گا اس کو دیکھ کر اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے دن کی پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، میٹنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، آج رشتے کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا، بچے کی منگنی اور جناب دنوں کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا۔ اللہ کی قسم یہ سراسر شرک ہے۔ جو بندہ ان نظریات کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر اعتماد، توکل اور یقین کر لیتے نا، پھر اپنے ستاروں کی چال، طوطے کی فال، آج اپنا لکی نمبر اور لکی دن کے حساب سے چلتا ہے۔ اس نے ہر چیز کا مالک، خیر اور شر کا مالک ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے، وہ اللہ کو اس نے مالک نہیں سمجھا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جانوں اور نفسوں میں آتی ہے، الا فی کتاب، ہم نے وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ برائی، وہ بیماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ اس کو پیدا کرے۔ ہم نے تو اس مصیبت اور بیماری کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تم ان مصیبتوں اور بیماریوں اور ان چیزوں کی نسبت اور تعلق کبھی انسانوں کے ساتھ کرتے ہو، کبھی دنوں کے ساتھ کرتے ہو، کبھی مہینوں کے ساتھ کرتے ہو۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل، جب سے ہمارے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی ہے نا، بڑی نو ہمارے گھر میں آئی ہے نا، بڑی بہو گھر میں آئی ہے، وہ تو بڑی منحوس ہے، ہمارا تو کاروبار ہی سارا خراب ہو گیا ہے، اچھا بھلا زمیندارہ تھا وہ بھی خراب ہو گیا، ہمارے گھر سے تو بیماری نکلتی نہیں ہے، یہ نو بڑی منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لقد خلقنا
الانسان فی احسن تقویم، ہم نحوستوں کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں جن کو اللہ نے بہترین تقویم اور بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ کے قرآن کے منافی میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں، اللہ کے دین اسلام کے منافی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے منافی بھائی ہیں، یہ باتیں ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ نے اپنے لامحدود علم کی بنیاد پر اس کو پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، اس کا کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور کسی مہینے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سورۃ حدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر سورۃ شورى میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتوں، بیماریوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کی نسبت تم لوگوں کی طرف کرتے ہو نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت، جو تمہیں مصیبت تکلیف پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمال کا، تم نے برا عمل کیا اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی، تم نے برا عمل کیا اللہ نے اس کی تکلیف اور بیماری اور اس اللہ رب العزت نے اس کا شر تمہارے اوپر نازل کر دیا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بندہ نیک عمل کرتا ہے نا اس کی نیکی کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بندہ برا عمل کرتا ہے اس کی برائی اسی کے اوپر ہے۔ وما ربك بظلام للعبيد، اور تیرا رب تو بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ روم ہے کہ خشکیوں اور تریوں میں جو تمہیں فساد برپا نظر آتا ہے، خشکیوں اور تریوں میں جو تمہیں یہ فساد برپا نظر آتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں، کہیں شرک کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو کہیں بدعات اور خرافات کی دعوتیں دی جاتی ہیں، کہیں زنا اور سود کے اڈے بنے ہوئے ہیں تو کہیں شراب نوشی چل رہی ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول سے سود کی صورت میں جنگ چل رہی ہیں تو کہیں جھوٹے قسم، جھوٹی حلف اور جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں ہم ایک دوسرے کو مال کو ہتھیانے میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کے وراثت کو کھانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں جناب ایک دوسرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو کہیں والدین کی نافرمانی ہے، کہیں ماؤں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے تو کہیں بہنوں کی حرمتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ یہ شرک سے لے کر ایک چھوٹے گناہ تک ہر چیز کا وجود ہے، اور ہر گناہ کا رد عمل اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، جو تم دیکھتے ہو کہ خشکیوں میں بھی فساد برپا نظر آتا ہے اور جناب تریوں میں بھی فساد برپا نظر آتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اور جب ہم مہینوں کو برا کہتے ہیں، ہم دنوں کو برا کہتے ہیں، معاذ اللہ ہم وقت کو برا کہتے ہیں، تو مہینے کو برا کہنے کا مطلب زمانے کو برا کہنا ہے، اور زمانے کو برا کہنے کا مطلب معاذ اللہ اللہ کو برا کہنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل یعذب ابن آدم، کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، میرے اختیار میں اور میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو تو میں الٹتا پلٹتا ہوں، پھیرتا ہوں، دن کو رات میں میں تبدیل کرتا ہوں، راتوں کو دنوں میں میں تبدیل کرتا ہوں۔ تو جب یہ زمانے کو برا کہتا ہے نا تو حقیقت میں یہ مجھے برا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، حالات جیسے بھی ہوں اللہ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات میں بنیادی طور پر یہی دو چیزیں ہیں نا کہ لوگ عقیدوں کی درستگی اور عقیدوں کی اصلاح کر لیں، نظریات کو درست کر لیں اور اپنے طریقہ کار اور اعمال کے طریقہ کو درست کر لیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں،
نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کی ساری اختیارات کی دولتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا کا مختار کل اللہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قولی عبادت ہو پھر بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت ہو پھر بھی اللہ کے لیے، مال کی عبادت ہو پھر بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز کی عبادت ہو پھر بھی اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری کی ساری قولی عبادات اللہ کے لیے، بدنی عبادات اللہ کے لیے، مالی عبادات اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب اور توحید ربوبیت اللہ کے لیے، قل اعوذ برب الناس، ساری دنیا کا رب اور انسانوں کا رب اللہ، قل اعوذ برب الفلق، آسمانوں کا رب اللہ، لہ الملک، اللہ کے لیے بادشاہت، لہ الحکم، اللہ کے لیے حکم، ساری کائنات کا خالق مالک اللہ، عبادات کا لائق اللہ، معبود اللہ، ساری دنیا فقیر ہے، انتم الفقراء، سارے کے سارے فقیر، اللہ غنی ہے، سارے محتاج، اللہ محتاج نہیں ہے، سارے کے سارے عابد ہیں، اللہ معبود ہے، ساری دنیا اللہ کے در کی محتاج اور فقیر اور ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق مدبر زمین آسمان کا نظام چلانے والا تدبیر کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق کی کنجیوں کا مالک، اللہ کے علاوہ آسمانوں کا مالک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ پھر جب ہم بولتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اب یہاں کسی بزرگ کا طریقہ نہیں چلے گا، کسی بزرگ کا طریقہ نہیں چلے گا، کسی امام کی امامت اور فقاہت نہیں چلے گی، کسی فقہ کا دین نہیں چلے گا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا، کسی رسم و رواج اور اپنے جناب قوم اور قبیلے کا طریقہ نہیں چلے گا، اپنی برادری کے طریقہ کار اسلام کے اندر شامل نہیں کیے جائیں گے، اب یہاں کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی، کسی جماعت اور گروہ کی بات نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا معنی یہ ہے اللہ بادشاہت تیری چلے گی اور طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔ ہماری نمازیں ہوں گی تو سنت حدیث کے مطابق، ہمارے جنازے ہوں گے تو سنت حدیث کے مطابق، ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہوگی تو سنت حدیث کے مطابق، ہمارے روزوں کی سحریاں افطاریاں ہوں گی تو سنت حدیث کے مطابق، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا نصاب ہوگا تو سنت اور حدیث کے مطابق، حج اور حج کے مراسم اور مناسک ہوں گے تو سنت اور حدیث کے مطابق، ہر عمل جو بھی ہم دین کے اندر رہ کر کریں گے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہمارا بزرگ یہ کہتا ہے، ہمارے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، ہماری جماعت کے نزدیک یہ ہے، ہمارے فرقے کے نزدیک یہ ہے، ہمارا گروہ ایسے کہتا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، یہ جماعتوں کی باتیں نہ کیا کریں، نہ جماعتوں کی باتوں کو سنا کریں، نہ فرقوں کی باتیں کیا کریں، نہ فرقوں کی باتوں کو اہمیت دیا کریں، نہ مفتیوں کے فتووں کو دیکھا کریں، نہ اپنے اپنے امام اور اپنے اماموں کی فقہ کو دیکھا کریں تو صرف ایک ہی بات، اللہ کا قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور رب کے بھیجے ہوئے ساری کائنات کے سردار پیغمبر کی اطاعت کرو، جن کو اللہ نے ساری کائنات کا سردار پیغمبر بنایا، نبیوں کا تاجدار اور فرشتوں کا امام پیغمبر بنایا، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ عظمت دی، جن کو اللہ نے عالم ارواح میں بھی سب سے زیادہ فضیلت دی، عالم برزخ میں بھی سب سے زیادہ شان دی، قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ مقام ہے، مقام محمود اور مقام وسیلہ، جنت کا سب سے اونچا مقام بھی جن کے لیے ہے، جن کے مقابلے میں یہ ایک دنیا نہیں ہزاروں دنیا بھی آ جائیں پھر بھی ان کا شان، ان کی مقام، ان کا مقام، ان کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہمارے اوپر یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ ہی رب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے اندر رہتے ہوئے صرف اور صرف طریقہ چلے گا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔
حالات جیسے بھی ہوں اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دنیاوی ظاہری اعمال کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی تھی نا، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ لا مانع لما اعطیت، جس کو تو دے دینا ساری دنیا روکنے والی ہو، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کو تو عطا کرنے والا بن جائے اس کو ساری دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے نزدیک کسی بزرگی والے بزرگ کی بزرگی بھی اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے چچا کے بیٹے، صحابی رسول، خود بھی صحابی ہیں، والد حضرت عباس نبی پاک کے چچا وہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جان لے جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہے اللہ کی مدد کا نعرہ لگا، اللہ سے مدد مانگ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب بھی تو نے کوئی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر۔ پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور جان لے اگر ساری دنیا مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر تیرا نفع کرنا چاہے وہ نفع نہیں کر سکتی۔ تجھے وہی نفع ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، تیرا وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ إِلَّا بِشَيْءٍ قد کتبہ اللہ لکا، اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی نفع اور نقصان ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اللہ نے کلمے اٹھا لی ہیں۔ جب اللہ نے کلمے بھی اٹھا لی، صحیفے بھی خشک ہو چکے ہیں، تو پھر اب مخلوق میں کوئی کسی کو نفع اور نقصان دینے پر کیسے قادر ہو سکتا؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی نا تو میں نے پوچھا جبریل کیا وجہ ہے، کس وجہ سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو جبریل نے آگے سے جواب دیا کانوا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ ایسے لوگ ہوں گے لا یکتبون جو اپنے زخموں کو صحیح کرنے کے لیے داغ نہیں لگواتے ہوں گے، ولا یسترقون دم اور جھاڑ کا کام نہیں کرتے ہوں گے، ولا یتطیرون بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ حالانکہ دم کرنا اور کروانا تو درست ہے، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوگا، تعلق باللہ اور اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط ہوگا کہ یہ کام بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ولا یتطیرون بدشگونی بھی نہیں لیتے ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے۔ اللہ ان 4 خوبیوں کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا۔ بدشگونی تو شرک ہے نا، شرک یہ نظریہ رکھ لینا یہ شرک کے مترادف ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کو بدشگونی نے روک دیا اس کے کام سے اس نے شرک کیا، جس کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ ابو داؤد کی روایت کا طیارۃ شرک، تیارت بدشگونی لینا شرک ہے۔ اور مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بدشگونی نے روک دیا اس نے شرک کیا۔ یہ گھر سے کام کے لیے چلا ہے، راستے میں اس کو پتہ چلا آج تو بدھ ہے، یہ واپس آ جاتا ہے کہ کام نہیں ہوگا، یہ مشرک بن گیا ہے، اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا ہے۔ کالے رنگ کی بلی اس کے آگے سے گزر گئی، یہ سمجھتا یہ کام خراب ہو گیا، اس نے شرک کر لیا ہے۔ کسی نے پیچھے سے
سے آواز دے دی، یہ کہتا ہے اب کام نہیں ہوگا، پیچھے سے آواز دے دی، اس نے شرک کر لیا ہے۔ صبح صبح کسٹمر اور گاہک اس کے پاس آیا، یہ کہتا ہے بونی کا ٹائم ہے میں ادھار نہیں دیتا، پھر سارا دن ادھار ہوتا ہے، یہ شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ صبح صبح کسی سے پیسے لینے کے لیے، چیز لینے کے لیے چلا گیا، اس نے انکار کر دیا، یہ کہتا ہے پہلے بندے سے انکار ہو گیا، شام تک انکار چلے گا، حقیقت کے اندر اس نے شرک کر لیا۔ کیوں؟ اس نے نفع نقصان کا مالک وقت کو سمجھ لیا، نفع نقصان کا مالک جگہ کو سمجھ لیا، نفع نقصان کا مالک دنوں کو سمجھ لیا، اس نے نفع نقصان کا مالک تو لوگوں کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اموراً کنا نصنعھا فی الجاہلیہ، کچھ ایسے معاملات اور کچھ ایسے کام تھے جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہم کیا کرتے تھے۔ کنا نأتی الکہان، سب سے پہلا معاملہ ہم نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے، ہم اپنی قسمت کا حال، ستاروں کی چال، طوطوں کی فال پوچھنے کے لیے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے، مستقبل کی خبریں لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فلا تأتوا الکہان، نجومیوں کے پاس نہ جایا کرو۔ پھر کہا قلت، میں نے کہا کنا نتطیر، ہم نحوست لیا کرتے تھے، ہم نحوست اور منحوس سمجھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ تو ایسا ایک وہم اور وسوسہ ہے جو تمہارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، نہ کسی چیز سے نحوست لینی چاہیے۔ پھر دوسری روایت جو ابو داود کے اندر اور بخاری کے اندر ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، گھر میں ہوتی اور عورت میں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اور عورت اور گھوڑے کے اندر اور کسی چیز کے اندر نحوست ہے ہی نہیں۔ گھر کی نحوست آپ نے فرمایا کیا کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا پڑا رہے، اور گھوڑے کی نحوست کیا کہ اس کو کھلاتا پلاتا تو آدمی بھرپور رہے، سواری کی باری آئے تو وہ کام نہ کرے۔ عورت کی نحوست کیا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتی رہے اور خامد کے ساتھ ہر وقت فساد برپا کرتی رہے۔ لیکن آپ نے فرمایا میرے صحابہ نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح دوسری روایت میں جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا تھا لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر سے آگے بڑھنے والی کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے، جا کر اس سے اپنے جناب مستقبل کے حال اور مستقبل کی خبروں کے بارے میں پوچھتا ہے، فصدقہ بما یقول، جو کچھ وہ بتا دیتا ہے پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میرے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کاہن کے پاس گیا، اس سے جا کر سوال کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اللہ اس کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی 40 دن کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے عقیدوں کی خرابی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے انسان کے اعمال کی خرابی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے انسان کے نظریات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور باطل نظریات جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگوں تھے کہ سفر کے مہینے میں مصائب اور آلام کی ہوائیں چلتی ہیں، اس لیے سفر منحوس ہے، منحوس سمجھ کر ان کے اندر صدقہ کیا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں فوت ہونے والے بندے کے بارے میں باطل اور گندے اور برے عقائد اور نظریات رکھے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے، اور محرم کو جس طرح سوگ کا مہینہ بنا دیا، اور اسی طرح سفر کو منحوس مہینہ بنا دیا جاتا ہے، اور منحوس مہینہ سمجھ کر پھر لوگ اس کے اندر اپنی اولادوں کی شادیاں اور نکاح بھی نہیں کرتے۔
آئیے اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسلام کے احکامات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب ہم اسلام کی طرف لوٹیں گے تو یقیناً دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کامیابیاں عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت کامیابیاں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے پیروی کی، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ٹائم کیا